بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا یہ سنیے آپ. ہمارے کچھ مولوی وہ بھی کہہ رہے اس کے لیے کہتے ہیں لال مسجد میں کچھ بھی نہیں ہوا، فلاں جگہ پر کچھ نہیں ہوا. اللہ کے بندے کچھ تو شرم کرو مولوی، تو کب تک سرکار کے کھاتا رہے گا؟ خدا مولوی سے بچائے، چونکہ وہ آتا ہے فقہا کہتے ہیں کہ ذلت العالم، مولوی جب پھسل جاتا ہے تو پوری دنیا کو گمراہ کرتا ہے. جی حضرت مولانا منظور مینگل صاحب جو ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، اس میں فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جامعہ حفصہ میں کچھ ہوا ہی نہیں. پہلی بات یہ کہ نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ جامعہ حفصہ میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے، نہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے یہ دعویٰ کیا. فوج کی جتنی غلطی تھی حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب بیان کر چکے ہیں، یہ آپ ان کا بیان سن سکتے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ 3 جرائم ایسے تھے جو مشرف نے کیے اور اس کی کوئی معافی نہیں. ایک، انہوں نے افغانستان کا جو فیصلہ کیا امریکہ کی مدد کرنے کا، وہ فیصلہ غلط تھا. دوسرے نمبر پہ جو انہوں نے آزادی دی میڈیا کو، اور پورا کا پورا میڈیا اس طریقے سے کھلے عام انہوں نے کر دیا، اور اس کے بعد ہی ساری فحاشی ساری غلط چیزیں ہوئیں. تیسرا کہ جو انہوں نے آپریشن کیا لال مسجد کا، اور آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ کور کمانڈر کراچی جنرل ہمایوں ان سب کے سامنے ہی میں نے بات کی کہ یہ ظلم تھا، اور میرے لیے اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. جی آپ نے سن لیا. جب بھی کسی پہ الزام لگایا جاتا ہے تو جتنی بات جس نے کہی ہے اتنی بات اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے. نہ میں نے یہ کہا، نہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے یہ کہا کہ فوج کی غلطی نہیں تھی یا فوج نے کوئی ظلم زیادتی نہیں کی ہے. جو دعویٰ ہے صرف اس کو فوکس کیا جائے اور اسی کے جواب کو اگر فوکس کیا جائے تو پھر یہ بحث ختم ہو جائے گی. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ جامعہ حفصہ والے بھی غلطی پر تھے، ان کو اس طریقے سے شریعت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا جس طریقے سے انہوں نے کیا، اور فوج نے جو جواب میں ری ایکٹ کیا وہ ری ایکشن بھی غلط تھا. اپنی عوام کو اس طریقے سے اس پہ فائرنگ نہیں کرنی چاہیے تھی. وہاں لڑکے بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کی والدہ بھی شہید ہوئی ہیں، غازی عبدالرشید بھی شہید ہوئے. یہ بھی شہید نہیں ہونے چاہیے تھے، ان کی بھی جانوں کا تحفظ کرنا چاہیے تھا. لیکن جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی بیان کیا جائے، اس کو بڑھا چڑھا کے بہت زیادہ بیان نہ کیا جائے. اور جب بڑھا چڑھا کے بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہی ملک کے بہت زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں اور اب تک ہو رہے ہیں. مفتی عبدالرحیم صاحب کا پہلے بھی یہ دعویٰ تھا، میرا بھی پہلے یہ دعویٰ تھا اور اب بھی ہے کہ بچیاں شہید نہیں ہوئی سوائے مولانا عبدالعزیز صاحب کی والدہ کے. تو حضرت اقدس حضرت مولانا منظور مینگل صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ آپ نے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کی طرف وہ اس بات کی نسبت کیوں کی جو اس نے کہی نہیں ہے؟ نمبر 2، بچیوں کے نام آپ کیوں پیش نہیں کر رہے؟ آپ پیش کر دیں. مجھے آپ ایک بات بتائیے، اگر 18 نہیں 20 سال پہلے آپ کے مدرسے کا کوئی بچہ قتل ہونا تو دور کی بات، طبعی موت بھی واقع ہوا ہو نا بخار میں یا کسی اور بیماری سے، آپ تحقیق کر کے اس کا نام بھی لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں. عین ممکن ہے آپ کو زبانی یاد ہو کہ میرا یہ شاگرد تھا، یہ میرے مدرسے کا بچہ تھا جو 20 سال پہلے جس کا انتقال ہوا. آپ کے مدرسے کا کوئی بچہ اگر مس ہوا ہو، کسی نے فوج نے ایجنسی نے اٹھا لیا ہو، آپ 50 سال تک آپ اس کا نام یاد رکھیں گے. یاد نہیں ہوگا تو آپ پیش کر سکیں گے. اور اگر آپ کے مدرسے کا کوئی بچہ قتل کر دیا جائے تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ قیامت تک شاید آپ اس کا نام کبھی بھی نہ بھولیں. دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ درجنوں بچیاں قتل ہوئیں، درجنوں بچیاں شہید ہوئیں، نام ایک کا بھی پیش نہیں کیا جا رہا. ماہرنگ بلوچ، اس نے جلسے سے خطاب کیا، پوری ایک مہم چلائی فوج کے خلاف، حکومت کے خلاف، کہ بلوچستان میں اتنے لوگ مسنگ پرسن ہیں. اس سے پوچھا جاتا کہ ان کے نام بتاؤ، وہ فوراً نام پیش کرتی. بلکہ جب وہ جلسے میں آئی تھی نا تو پہلے سے اس نے تیاری کی تھی، دعویٰ کرنے سے پہلے یقیناً کی تھی. آپ اس سے پوچھ لیں جا کے، یقیناً اس نے پراپر وے میں تیاری کی تھی کہ تاکہ جب کوئی مجھ سے سوال پوچھے کہ بلوچستان میں کون کون غائب ہے تو میں ان کے نام بتا سکوں، یہ لوگ مسنگ پرسن ہیں، یہ غائب ہوئے ہیں بلوچستان سے جو اب تک نہیں مل رہے ہیں. پھر وہ فوج کا کام ہے، فوج اس دعوے کو تسلیم کرتی ہے نہیں کرتی، یا اس کی کوئی معقول ریزن بیان کرتی ہے نہیں کرتی، یا حکومت کا کام ہے یہ. لیکن وہ بھی اگر دعویٰ کرے گی نا تو وہ ان لوگوں کی جب اس سے سوال کیا جائے گا ان کے نام پیش کرے گی. باجوڑ کے مدرسے پہ حملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے، اس میں بھی تقریباً 17-18 سال ہو گئے. اس مدرسے پہ جب ڈرون اٹیک ہوا ہے، مدرسے کے بچے شہید ہوئے ہیں. آج بھی آپ باجوڑ کے اس مدرسے میں جائیں، مدرسے کے اساتذہ سے
منتظمین سے پوچھیں کہ کون کون سے بچے تھے، ان کے نام بتاؤ، ان کے گھر کے ایڈریس بتاؤ، وہ ببانگ دہل اعلان کریں گے کہ یہ بچے تھے، یہ شہید ہوئے. میری طرف کچھ لوگ منسوب کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب باجوڑ میں بچے جو شہید ہوئے اس کے بھی منکر ہیں. میں اس کا منکر نہیں ہوں، کیونکہ ان بچوں کی شہادتوں کے ٹھوس شواہد موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. آرمی کے اسکول پر حملہ ہوتا ہے پشاور میں، درجنوں بچے شہید ہوئے، ان بچوں کے نام ان کی تصویروں کے ساتھ آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں. فوج نے نام پیش کیے ہیں، حکومتوں نے نام پیش کیے ہیں. تو میں اب آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ پر یہ کچی باتیں بہرحال سوٹ نہیں کرتی. ایک تو آپ نے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کی طرف غلط بات منسوب کی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جامعہ افسہ میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، انہوں نے ایسا نہیں کہا. جتنا کہا ہے اتنا ہی نسبت کی جائے. اور دوسری بات یہ کہ یہ دعوے کہ بچیاں شہید ہوئیں، بچیوں کو کڈنیپ کیا گیا، یہ دعوے برائے دعوے ہیں. آج لوگوں نے مولانا حلیف جالندری صاحب کا بھی مجھے ویڈیو بھیجی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فاسفورس بم استعمال ہوئے اور بچیوں کی شکلیں مسخ ہوئیں. بھائی یہ پرانا بیان ہے، آپ میرے پرانے بیان سنیں، وہ اس سے بھی زیادہ سخت تھے. میں لنڈی کوتل چورنگی میں بیان کیا کرتا تھا، میں نے اس سے بھی زیادہ سخت بیان کیے ہیں. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا تھا جس میں علماء بھی جس کا شکار ہوئے ہیں. سب کے پرانے بیانات یہی ہیں، لہذا ان بیانات کو چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں حضرت مولانا منظور مینگل صاحب جو میرے لیے قابل احترام ہے، میں ان سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ یہ بیان دینے سے پہلے ہی، مجھے اس بیان پہ ریئیکشن کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اتنی گالیاں مفتی عبدالرحیم مجھے دی کہ جاری ہوتی گالیاں، میں خاموش رہتا، میں کچھ نہیں کہتا. لیکن ہم نے حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ملفوظ پڑھا ہے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کرتے تھے، جب تمہارے استاذوں کو، تمہارے بڑوں کو کوئی برا بلا کہہ رہا ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ ناحق برا بلا کہہ رہا ہے، تو صرف اس بیس پہ خاموشی اختیار مت کیا کرو کہ لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے. ایسے ہی موقع پر انسان اپنے بڑوں کے ساتھ وفاداری کرتا ہے. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب سے وفاداری کر رہا ہے، مجھے مل کے آ رہا ہے ان سے وفاداری کر کے. سوشل میڈیا پہ جتنے لوگ میرے فین تھے 99% میرے خلاف ہو گئے ہیں. مجھے تو نہ فوج سے کچھ مل رہا ہے، نہ جامعۃ الرشید سے کچھ مل رہا ہے، تو مجھے کیا مل رہا ہے اس سے؟ لیکن میں آئندہ آنے والی نسلوں کو، طلبہ کو یہ سبق دلانا چاہتا ہوں. میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں اپنے پیر و مرشد کے پاؤں چومنے والے، ہاتھ چومنے والے، سروں پہ مالشیں کرنے والے، گھنٹے گھنٹے بیٹھ کے. اچھی بات ہے، جسمانی خدمت بھی آپ کو کرنی چاہیے اپنے اساتذہ کی، مشائخ کی. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی اپنے بڑوں کے سر دبایا ہو یا پاؤں دبائے ہوں ان کے، جو میری نالائقی ہے. لیکن میں نے ایسے بہت سے مریدوں کو دیکھا ہے جو سر پہ مالشیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، پاؤں بھی دبا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اپنے بڑوں پر کوئی بات آتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بڑوں پہ جھوٹا الزام لگ رہا ہے، تو وہ صرف پبلک کا فیور لینے کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہارے بڑوں کے خلاف کوئی بول رہا ہو اور تمہیں پتہ ہو غلط بول رہا ہے، تو گھنے بن کے چپ کر کے مت بیٹھے رہا کرو. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک دفعہ کوئی اختلاف ہوا تھا، پرانی بات ہے، میں کسی کے نام نہیں لوں گا. تو حضرت نے بتایا کہ انہوں نے تو یہ بات کی ہے، تو بہت سے لوگ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے خلاف ہو گئے. کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کے فلاں فلاں شاگرد کو معلوم ہے کہ آپ حق پر ہیں، تو آپ کے حق میں بیان کیوں نہیں دیتے؟ آپ ان سے کہیں کہ میرے حق میں بیان دو. حضرت نے فرمایا میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ میں اپنے شاگردوں کو خود بولوں کہ میرے حق میں بیان دو. کیا ان کو خود سمجھ نہیں ہے؟ وہ شاگرد کیوں بیان نہیں دے رہے تھے؟ ان کو پتا تھا جو اعتراضات مفتی رشید احمد صاحب پر ہو رہے ہیں، اگر ہم نے ان کے حق میں بیان دیا تو یہ ساری قوم ہمارے بھی خلاف ہو جائے گی. تو مجھے وہ واقعہ بھی یاد ہے، اس لیے میں نے خاموشی اختیار نہیں کی. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ 18 سال کے بعد مفتی عبدالرحیم صاحب کو یہ موضوع اٹھانے کی کیا ضرورت تھی. اس پر وہ بیان دے چکے ہیں کہ میں نے یہ موضوع کیوں اٹھایا، میں اس بات کو ریپیٹ نہیں کروں گا. فرض کریں یہ موضوع غلط اٹھایا انہوں نے، لیکن جب ایک اٹھا لیا ہے، ایک بات انہوں نے عوام کے سامنے پیش کر دی ہے، تو اگر آپ کو ان کی رائے سے اختلاف ہے تو سر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ اٹھانا نہیں چاہیے تھا اس وقت. لیکن یہ کہنا کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، وہ ڈالر مفتی ہیں، وہ فوج کے پٹھو ہیں، وہ سرکاری ملازم ہیں، یہ رائے کا اختلاف کا تحمل پیدا کریں. یہ میں عوام سے کہہ رہا ہوں، حضرت مولانا منظور مینگل صاحب سے میں یہ باتیں نہیں کر سکتا. ان سے تو میں کر رہا ہوں کہ حضرت یہ جو بچیوں کی باتیں کی جا رہی ہیں، آپ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کر لیتے، اکیلے میں ان سے مل لیتے، ان سے فون پہ بات کر لیتے کہ کیا واقعی یہ حقیقت ہے. مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا بیان اسی وجہ سے آیا ہے کہ ان کا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ ہے، وفاق المدارس سے رابطہ ہے. اسی وجہ سے انہوں نے اس موقع پہ جامعۃ الرشید کی مخالفت نہیں کی، حالانکہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جنہوں نے انہوں نے مخالفت کی ہے.
یہ تو مسئلہ تھا حضرت مولانا منظور مینگل صاحب کا. دیکھیں اس وقت بھی جب حضرت مولانا منظور مینگل صاحب، میں نے جب عمران خان کے چند اچھے کاموں کی تعریف کی تھی عمران خان کے دور حکومت میں، تو حضرت مولانا منظور مینگل صاحب نے میرے بارے میں کہا تھا کہ قدوری پڑھانے والا مفتی ہے جامعۃ الرشید میں. میں نے اس کے بیان میں جواب میں صرف یہ کہا کہ یہ بات کہ میں قدوری پڑھاتا ہوں یا بخاری پڑھاتا ہوں، یہ وہ کرے جو جامعۃ الرشید میں مجھے پڑھاتا ہوا دیکھے. حضرت مولانا منظور مینگل صاحب نے تو مجھے نہیں دیکھا کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں، حالانکہ اس وقت بھی میں ہدایہ پڑھا رہا تھا، لیکن میں نے حضرت کے احترام کے ساتھ جواب دیا اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں ہدایہ پڑھا رہا ہوں. لیکن حضرت آپ ہمارے بڑوں کا احترام کریں، پبلک کو ہمارے بڑوں کا احترام سکھائیں، کیونکہ اگر آپ جیسے بڑے لوگ جب اس طرح سے علماء کو گالیاں پڑھوائیں گے اور علماء کو برا بلا کہلوائیں گے تو پھر کل آپ کے شاگرد شاید آپ کا بھی ادب نہ کریں. یہ ٹرینڈ ہمارے طلبہ میں چلتا چلا جا رہا ہے. رائے کا اختلاف آپ کریں، 100 دفعہ کریں، لیکن دلیل کے ساتھ، اور جتنی بات مفتی عبدالرحیم صاحب نے کی ہے اتنی بات آپ ان کی طرف منسوب کریں. اور آخر میں حضرت اقدس حضرت مولانا منظور مینگل صاحب سے میں صرف ایک سوال اور پوچھوں گا. میں چھوٹا ہوں، وہ بڑے ہیں، لیکن جو انہوں نے مفتی عبدالرحیم صاحب کو گالیاں پڑھوائی ہیں نا، اس لیے میں بولنے کی جرت کر رہا ہوں، ورنہ میری کیا اوقات کہ میں حضرت مولانا منظور مینگل کے بیان پہ میں ری ایکشن ریکارڈ کرواؤں. حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب نے ایک بیلنس بیان کیا، فوج کو بھی برا بلا کہا ہے اور مولانا عبدالعزیز صاحب کو بھی غلط کہا ہے. آپ یک طرفہ بات کر رہے ہیں، آپ حکومت کو، فوج کو تو ظالم قرار دے رہے ہیں کہ ظلم کے پہاڑ توڑے، لیکن مولانا عبدالعزیز صاحب نے جو غلطی کی اس پہ تو آپ ایک لفظ نہیں بول رہے. کیوں؟ یہ بھی تو ہم آپ سے سوال، ایک آپ کے چھوٹے ہونے کی حیثیت سے سوال کر سکتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ نہیں جی مولانا عبدالعزیز صاحب کا مطالبہ شریعت تھا، ہم ان کو غلط نہیں کہہ سکتے، تو حضرت کیا آپ کا مطالبہ شریعت نہیں ہے؟ کیا دارالعلوم کرنگی والوں کا مطالبہ شریعت نہیں ہے؟ کیا بنوری ٹاؤن والوں کا مطالبہ شریعت نہیں ہے؟ کیا بنوریاں والوں کا مطالبہ شریعت نہیں ہے؟ تو ان کے مطالبے میں اور آپ کی طرف سے جو شریعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے اس میں کیا فرق ہے کہ انہوں نے جب مطالبہ کیا تو چاروں طرف سے گھیر کے ان کو پکڑا گیا، آپ نے جب مطالبہ کیا تو کوئی آپریشن آپ کے خلاف نہیں ہو رہا. ظاہر ہے یہی فرق ہے کہ ان کا مطالبے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، غیر آئینی تھا، بغاوت والا طریقہ تھا ان کا مطالبے کا، اور اس طریقے کو آپ بھی غلط مانتے ہیں، لیکن آپ بیان کر نہیں رہے کہ ان کا طریقہ غلط تھا. آپ کو چاہیے آپ بھی بیلنس بات کریں، حکومت کو بھی غلط قرار دیں اور آپ یہ کہیں کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کا طریقہ بھی 100% غلط تھا، اور اگر وہ طریقہ آپ کہتے ہیں صحیح تھا تو پھر آپ وہ طریقہ اختیار کیوں نہیں کرتے؟